فصل، اس فصل میں 3 باتیں ہیں. ایک فی الدعویٰ کہ کس چیز کا دعویٰ صحیح ہے اور کس کا صحیح نہیں ہے. والاختلاف، اور جب دو فریقین میں اختلاف ہو اس کا حل کیا. تیسرا التصرف فی، متنازع فی چیز میں تصرف. پہلی بات دعویٰ ہے. وَيَصِحُ دعوى الشرب بغیر ارض، یہ نہر ہے، اس کی نیچے یہ میری زمین ہے، یہ پیر بگاڑا کی زمین ہے. تبلیغی کی زمین اس نہر کی نیچے نہیں ہے، مگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نہر کے پانی میں میرا بھی حصہ ہے. تو زمین کے بغیر پانی کا دعویٰ صحیح ہے یا نہیں؟ تو مصنف کہتے ہیں وہ یصح، صحیح ہے دعویٰ پانی کا بغیر ارض، اگرچہ زمین نہ ہو، استحسانا. اور کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس نہر کے پانی میں اس کے باپ کا حصہ تھا، باپ فوت ہوا، یہ پانی اس کو وراثت میں ملی. لأنه قد يملك بدون الارض ارسان، کیونکہ پانی کبھی مملوک بنایا جاتا ہے زمین کے بغیر بطور میراث کے. وقت کبھی یہ جو میری زمین ہے اور یہ پیر بگاڑا کی زمین ہے، اب نہر میں تبلیغی کی پانی کا دعویٰ ہے، نیچے زمین نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی زمین تھی لیکن اس نے بیچ دی اور اس میں لوگوں نے مکانات بنا دیے، تو زمین بکی اور پانی باقی ہے. اس لیے کہتے ہیں وَقَدْ يَبِيعُ الْأَرْض، انسان زمین بیچتا ہے، وَيَبْقَى الشِّرْبُ لَهُ، اور پانی اس کے لیے باقی رہتا ہے. وَهُوَ مَرْغُوبٌ فِيهِ، اور پانی ایک ایسی چیز ہے جس میں رغبت و محبت کا اظہار کیا جاتا ہے. فَيَصِحُ فِيهِ الدَّعْوَىٰ، تو اس کے اندر دعویٰ صحیح ہے. ٹھیک ہے، سنو، یہ میری زمین ہے اور یہ شرقاً غرباً زمین پیر بگاڑا کی ہے. اس کی زمین کے اندر سے میری نہر گزر رہی ہے میری زمین کو سیراب کرنے کے لیے. اب پیر بگاڑا میری نہر کو بند کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا. ہم کہتے ہیں یہ نہر ماضی سے چلتی ہے تو فی الحال اس کو چھوڑی جائے گی. السلام علیکم. وَإِذَا كَانَ نِهْرٌ لِرَجُلٍ، ایک آدمی کے نہر ہے، یجری فی ارض غیرہ، وہ پیر بگاڑا کی زمین میں چل رہی ہے. فَأَرَادَ صاحب الارض، تو پیر بگاڑا نے ارادہ کیا اللہ یجری النہر فی ارضہ، کہ اپنی زمین میں نہر کو نہ چلنے دے. ترک علی حالہ، تو نہر کو جاری چھوڑی جائے گی. لأنہ، کیونکہ میں مستعملان، استعمال کنندہ ہوں اس نہر کا، بھی اجراء مائہ، کہ میں پانی جاری کرتا ہوں اس میں. فعند الاختلاف، جب میرے اور پیر بگاڑے کے اختلاف ہوا تو قول میرا قول ہوگا. فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ وَلَمْ يَكُنْ جَارٍ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، یہ دوسری صورت ہے. یہ میری زمین ہے، یہ شرقاً غرباً پیر بگاڑا کی زمین ہے، اس میں ایک ندی ہے لیکن میں اس کا مستعمل اور قابض نہیں. کیا مطلب؟ یعنی پانی نہیں چلتا، خشک ہے. اب وہ اس کو بند کرنا چاہتا ہے، میں روکنا چاہتا ہوں. تو مولوی صاحب میں تب روکوں گا کہ میں بینہ پیش کروں کہ یہ نہر میری ہے. ٹھیک ہے، اگر پانی چلتا ہو پھر تو میں بینہ کا محتاج نہیں، لیکن پانی نہیں ہے، خشک نہر ہے. پیر بگاڑا کی زمین ہے اور اس میں ایک خشک ندی ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں بینہ پیش کروں گا کہ یہ ندی اس کی نہیں ہے. دیکھو، فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ، اگر وہ نہر میرے ہاتھ میں نہیں تھا، وَلَمْ يَكُنْ جَارِيًا، یہ معنی ہے
کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ نہیں وہ اس میں پانی چلتا نہیں ہے، پالے ہی میرے اوپر بینہ ہے کہ ان ھذا النہر لہو او انہ کان لہو مجراتنا، اور یہ جائے جریان پانی کا تھا، فی ھذا النہر یسوقہ میں پانی لے جاتا تھا اپنی زمین تک، فیقضی لہو کیونکہ میں نے ثابت کیا حجت بینہ سے ملک اپنا یا حق پانی کا جریان جو ثابت ہے اس میں، وَعَلَى هَذَا الْمَصَبُ وَعَلَى هَذَا یہ نہر ہے پیر بگاڑا کا، یہ نہر ہے میری زمین کو یہاں سیراب کرتی ہے، اور جب زمین سیراب ہو جائے تو میں بند کھول کر یہ پانی اس میں گرتا ہے، اس جگہ کو مصب کہتے ہیں، یعنی پانی گرنے کی جگہ۔ اب پیر بگاڑا کہتے ہیں کہ میں اپنی نہر میں تمہاری پانی کو نہیں گرنے دوں گا۔ تو مولوی صاحب اگر لڑائی کے وقت پانی ٹپک رہا تھا تو میرا قول معتبر ہے، اور اگر پانی نہیں ٹپک رہا تھا تو میں بینہ پیش کروں کہ ماضی میں یہاں پانی گرتا تھا، ٹھیک ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْمَصَب پانی گرنے کی جگہ نہر میں یا کسی کی سطح پر، وَعَلَى هَذَا الْمِزَاب یہ میرا پرنالہ ہے، پیر بگاڑا کے گھر میں گر رہا ہے، اب پیر بگاڑا اس کو کھیرنا چاہتا ہے، تو اگر بارش میں پانی چل رہا تھا تو نہیں روک سکتا، اور اگر پانی نہیں چل رہا تھا تو میں بینہ پیش کروں کہ یہ پرنالہ آج نہیں ہے، یہ تو 1000 سال پہلے لگا ہوا ہے۔ اویل مم شافی داری غیری ہی، یہ اوپر میرا گھر ہے، نیچے پیر بگاڑا کا گھر ہے، میں اپنے گھر سے نکل کر اس کے صحن سے گزر کر کے بازار میں جاتا ہوں، یہ مجھے روکنا چاہتا ہے، تو مولوی صاحب اگر وہاں آنا جانا میرے گھر والوں کا تھا پھر یہ نہیں روک سکتا، اگر آنا جانا نہیں تھا تو پھر میں بینہ پیش کروں گا کہ ماضی میں یہ صحن میرا راستہ تھا۔ فحکم الاختلاف فیہا حکم اختلاف کا ان امور میں نظیر اختلاف کا فی شرب۔ سنو بھائی، یہ زمینداروں میں عموماً بات ایسی ہے، یہ نہر ہے، اس کی نیچے یہ اراضی ہے، اصحاب اراضی نے اختلاف کیا، پانی میں جھگڑنے لگے، تو حکومت وقت کا فرض ہے کہ پانی کی تقسیم کرے بمقدار اراضی کے، یہ 4 مربع ہے، یہ 2 مربع ہے، یہ 1 مربع ہے، تو 4 مربع والوں کو 4 دن پانی دے دے، 2 مربع والوں کو 2 دن دے دے، 1 مربع والے کو 1 دن دے دے۔ وَإِذَا كَانَ نَهْرٌ ایک نہر ہے بین قوم جماعت میں مشترک، وقت سمو فی الشرب پانی میں جو ہے اختلاف ہوا، نکان الشرب بینہم پانی ان کے درمیان، علی مقدار اراضیہم کیونکہ مقصود انتفاع ہے بسقیہا پانی دینے سے، فیتقدر بقدرہ تو اندازہ لگایا جائے گا پانی کا بمقدار عرضہ کے، بخلاف الطریق بخلاف یہ میرا مکان ہے اور یہ پھر بگاڑو کا مکان ہے اور یہ موٹر وے ہے، یہ اب میرے پاس سیکل ہے تو میری سیکل کے لیے بس اتنا راستہ کافی ہے، اس لیے میں نے ان کو کہا کہ راستے کے لیے 1 انچ جگہ میں دوں گا، 1 انچ تم دو، 2 انچ کا راستہ بنے گا، سیکل چلے گا۔ لیکن اس کے پاس لینڈ کروزر کے لیے جو ہے 20 فٹ کی سڑک چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں 10 فٹ راستہ تم دو، 10 فٹ میں دے دوں گا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو مجھے صاحب یہاں سیکل والا اور لیک روزر والا برابر ہے، جتنی زمین لیک روزر والے راستے کو دے گا اتنی زمین سیکل والا بھی دے گا۔ یہ معنی ہے اس قول کا، بخلاف راستہ کی کیونکہ مقصود التطرق چلنا ہے، اور چلنا فی الدار الوسیعہ مالدار کا و ضیقہ اور امیر کا علی نمط واحد، ٹھیک ہے۔ دیکھو یہ نہر یہاں سے چلتی ہے، پہلے پیر بگاڑا کی زمین آتی ہے، اس کے بعد میری زمین آتی ہے، اب پیر بگاڑا کی زمین اونچی ہے، جب تک یہ نہر کو مکمل بند نہ کرے تو پانی چڑھتا نہیں ہے، زمین کو سیراب نہیں کرتا، تو اس کو نہر بند کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں گزارا کرے، بند تو کرے کہ پانی زمین میں چڑھے، اور بالکل ختم نہ کرے کہ نیچے پانی نہ جائے۔
فَإِنْ كَانَ الْأَعْلَى اگر پہلی زمین منہم ان میں سے لا یشرب وہ پانی نہیں دے سکتا اپنی زمین کو حتی یسکر النہر حتی کہ نہر کو بند کرے نو لم یکن لہو ذالک نہر نہیں بند کر سکتا کیونکہ اس میں ابطال ہے حق باقی لوگوں کا ولکنہ یشرب بحصہ اپنی حصہ سے پانی پلائے فائن ترازو اگر تمام شرکا رضامند ہو جائے علی ان یذکر الاعلی النہر کہ اول آدمی نہر کو بند کرے حتیٰ کہ وہ اپنی حصہ پانی استعمال کرے یا اتفاق کرے کہ ہر ایک بند کرے گا اپنی باری میں نہر کو تو یہ جائز ہے کیونکہ حق پانی کا لہم ان کے لیے ہے لیکن پھر بھی اذا تمکنا جب اول آدمی قادر ہو من ذالکا زمین سیراب کرنے پر بلاہن معمولی تختی کے ساتھ نلا یسکر پھر بند نہیں کرے گا نہر کو بما ینکبر ایسی چیز کے ساتھ جو بالکل اس کو بند کرے من غیر تراز کیونکہ یہ اضرار ہے باقی کا ٹھیک ہے اب یہ نہر ہے میرے اور پیر بگاڑا کے درمیان مشترک اس کی یہ زمین سیراب ہوتی ہے میری یہ پیر بگاڑا اس نہر سے ایک اور نہر نکالتا ہے اس زمین کے پاس سرکار کے کاغذات میں زمین کا پانی اس نہر میں نہیں ہے تو یہ حق اس کا نہیں ہے ٹھیک ہے یا نہیں وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ شُرَكَاء میں سے ایک کے لیے جائز نہیں ہے أَن يُكْرِيَ مِنْهُ کہ مشترک خاص نہر سے نکالے نہر یا اس کے اوپر روحا بنا لے الا برضاء اصحابہ کیونکہ اس میں ٹوٹ جانا ہے کنارہ نہر کا اور شغل موضع مشترک کا جہاں نہر دوسری نکالتی ہے وہ کنارہ مشترک ہے اچھا الا ان یکون روحا لا یضل بالنهر اگر چھکی سی نہر کو نقصان نہیں پہنچاتا نہ پانی کو او یکون موضعها اور جہاں چھکی بناتا ہے وہ جگہ فی ارض صاحبها چھکی کی مالک کی جگہ ہے پھر جائز ہے کیونکہ یہ تصرف ہے اپنے ملک میں اور ضرر نہیں ہے فی حق الغیر مانا ضرر کا بے نہر مبینہ کہ اس کا کنارہ ٹوٹے اور پانی کا ضرر یہ ہے ان یتغیر کہ اس کا رخ بدل جائے اس طریقے سے کان یجری علیہ دیکھو یہ دیہات میں پتہ چلتا ہے یہ نہر ہے تو جب میں یہاں چھکی بنا لوں نا تو یہ نہر سے ادھر ایک نہر نکالوں گا اور پھر اس نہر میں ڈالوں گا اس کا یہ ہے کہ جب دانی پیسنے ہو تو پانی سیدھا جائے گا چکی چلے گی اور جب دانی نہ ہو چکی کھڑی ہو تو پھر یہ بند کھولوں گا پانی ادھر آگے گا تو دیکھو اتنی لمبی مسافت پانی نے طے کی اس میں پانی کی قلت ہے سنتے ہو والدالیت والثانیت نظیر الروحا اور دالیہ و ثانیہ نظیر روحا کا ہے یہ پرانے زمانے کی چکیاں یہ جو منجی ہے نا چاول اس کا بوسا جو نکالا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانی میں ایک چرخہ بناتے ہیں اس چرخے سے ایک لکڑ اوپر لے جاتے ہیں اس کے اوپر ایک لکڑ یہ رکھتے ہیں جب وہ چرخہ چلتا ہے تو یہ ایسا وہ منجی کو مارتا ہے تو بوسا الگ ہوتا ہے اور اگر چرسا دے گئے ہو تو آج کل پٹھانوں نے نسوار کے لیے بنایا ہے ہاں اس کو دالیہ و ثانیہ کہتے ہیں تو وہ بھی مشترک جزے میں بنانا جائز نہیں ہے جب تک شرکا اجازت نہ دے والدالیۃ والثانیۃ نظیر الروحا ولا يتخذ علیہ جسرا ولا قنطرۃ یہ مشترک نہر جا رہی ہے میرے اور پیر بگاڑا کے درمیان پیر بگاڑا اس پر پل بناتا ہے تو یہ پل بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ پل بنانے کے لیے نہر کے اس کنارے پر دیوار بنانی پڑتی ہے تاکہ چھت اس پر پڑ جائے تو اس سے نہر کا منہ تنگ ہوتا ہے پانی آنا کم ہو جاتا ہے میرا نقصان ہے اور اگر پہلی پل بنا ہوا ہو تو یہ پل کھول نہیں سکتا کیونکہ پل توڑنے سے اس کا منہ کھول جاتا ہے زیادہ پانی کھینچتا ہے دوسرے لوگوں کو نقصان ہے تو نہ آپ بنی ہوئی پل کو توڑ سکتے ہیں اور نہ ٹوٹی ہوئی پل کو بنا سکتے ہیں یہ معنی ہے ولا يتخذ علیہ جسر اور اس پر کچا پل نہیں بنا سکتے ولا قنطرہ نہ پل بنا سکتے پکا بمنزلت طریق خاص بین قوم جیسا ایک راستہ ہے دو آدمیوں میں مشترک تو ایک آدمی اس میں چبوترا نہیں بنا سکتا
بخلاف ما اذا كان لواحد نير خاص ياخذ من نير خاص بين قوم واراد ان ينصر عليه ويستوثق منه له ذلك. ہاں یہ نہر ہے 20 آدمیوں میں مشترک اور یہ نہر خالص میری ہے، اس نہر کے اوپر میں پل بناتا ہوں یا پل توڑتا ہوں تو یہ جائز ہے، بشرطے کہ یہ پل توڑنے سے پانی زیادہ نہ کھینچے اور بنانے سے پانی کم نہ ہو. بخلاف اس کے کہ نہر ایک آدمی کے لیے خاص ہے اور وہ نکالی گئی ہے نہر خاص بین جماعتین سے، تو ارادہ کیا اس آدمی نے کہ اس پر پل بنائے یا یستوثق منہ پکا پل بنائے لہو ذالک، یا مقنطر پل تھا مستوثق بنا ہوا، ارادہ کیا ان ينقض ذالک کہ وہ توڑ دے، وہ جائز ہے لیکن اس شرط پر کہ ولا یزید ذالک فی ارض الماء، پل ٹوٹنا جو ہے وہ زیادہ پانی نہ کھینچے. ایس یکون لہ ذالک، یہ اس کا حق ہے کیونکہ یہ تصرف کرتا ہے خالص اپنے ملک میں وضعاً جب پل بناتا ہے، ورفعاً اور جب پل توڑتا ہے، اور باقی شرکاء کا ضرر نہیں ہے بے اخذ زیادت الماء کہ ان کا پانی زیادہ کھینچے. ویمنع دیکھو بھائی یہ نہر ہے، ادھر پیر بگاڑا کی زمین ہے، ادھر میری زمین ہے. حکومت نے ایک سوراخ دیا ہے پیر بگاڑے کو کہ یہاں سے پانی نکل کر تمہاری زمین سیراب کرے گا. یہ اپنی سوراخ کو وسیع کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ حق نہیں ہے کہ سوراخ کو وسیع کرے، اس میں تو میرا بیڑا غرق ہو جائے. وَيُمْنَعُ اور سختی سے روکا جائے گا پیر بگاڑوں کو من اس بات سے ان یوسع فمنها کہ وہ اپنی نہر کا سوراخ کھول دے، لأنه يكسر زفت النهر، اس سے نہر کا کنارہ ٹوٹ جاتا ہے، ويزيد على مقدار حقه اور اس کی جو مقدار پانی کا ہے اس سے زیادہ آتا ہے. وكذا اذا كانت القسمة بالفوا، اسی طرح جب تقسیم سوراخوں کے ذریعہ ہو، سوراخ کو نہ تنگ کر سکتا ہے نہ وسیع کر سکتا ہے. وکذا ارادہ، یہ مسئلہ ذرا سنو، یہ نہر آگے ایک زمین اس طرف ہے وہ پیر بگاڑا کی ہے، ایک زمین اس طرف ہے. اب بیک وقت یہ پانی ادھر ادھر تو نہیں جا سکتا، تو یہاں حکومت جو ہے دیوار بنا دیتی ہے، اس دیوار کے اس سرے میں سوراخ کرتا ہے، اس سے پگاڑا کا زمین سیراب ہوتی ہے، اور اس طرف ایک سوراخ کرتی ہے حکومت، اس سے میری زمین سیراب ہوتی ہے. اب یہ دونوں ایک ہی دیوار میں دونوں سوراخ ہیں. اب پیر بگاڑا اپنا سوراخ یہاں بند کرتا ہے اور یہاں کھول دیتا ہے کہ پانی یہاں جائے، ایسا تو یہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پانی کا زور زیادہ ہے تو تنگ سوراخ میں بھی زیادہ پانی گھس جاتا ہے، اور یہاں پانی کا زور ٹوٹ جاتا ہے، آدھا ادھر جاتا ہے آدھا ادھر جاتا ہے، تو وہاں 1 انچ میں کم پانی جاتا تھا اور یہاں 1 انچ میں زیادہ. لہذا پیر بگاڑا اپنی سوراخ کو پیچھے کر کے یہاں بھی نہیں لگا، اسی جگہ شوق ہے. یہ صاحب ہدایت اس کے لیے ہدایت. وَكَذَا ارَادَ پیر بگاڑا نے ارادہ کیا یؤخرھا کہ اپنی سوراخ کو پیچھے کرے، عن فم النہر نہر کے منہ سے، فَيَجْعَلُهَا فِي 4 أذرع 4 گز پیچھے لے جاتا ہے. یہ کیوں؟ لِاحْتِبَاسِ الْمَاءِ فِيهِ اس میں پانی بند ہو جاتا ہے، فَيَزْدَادُ دُخُولُ الْمَاء دخول پانی کا زیادہ ہوتا ہے. بخلاف ہاں یہ اور بات یہ جائز ہے. یہ نہر کی پیر بگاڑا کی زمین شرقن ہے، میری غربن ہے. اب بیک وقت دونوں طرف پانی تو نہیں جاتا، تو حکومت نے دیوار بنا دی، ٹھیک ہے. دیوار میں یہ سوراخ کر کے اس سے پیر بگاڑا کی زمین سیراب ہوتی ہے، یہ سوراخ کر کے میری زمین سیراب ہوتی ہے. اب پیر بگاڑا کا سوراخ اس محاذات پر ہے تو یہ اس کو نیچے کرتا ہے، تو نیچے کر سکتا ہے، یا اسی سمت پر اوپر کرتا ہے تو سوراخ اوپر نیچے کر سکتا ہے. وہی باتیں ہیں جو آپ کرتے.
بخلاف ما اذا اراد ان يسفل قواه، بخلاف اس کے کہ اپنی سوراخ کو دیوار کے بیچ میں لگائے، او يرفعها یا دیوار کے سرے میں لگائے، حيث يكون له ذلك في صحیح، یہ اس کے لیے صحیح ہے، اپنا سوراخ ہے اوپر کرے یا نیچے کرے. اچھا جی. اور کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پانی کثیر داخل ہوتا ہے جب سوراخ وسیع ہو، اور قلیل داخل ہوتا ہے جب سوراخ تنگ ہو. تو اس نے تو تنگ کو وسیع نہیں کیا، نہ وسیع کو تنگ کیا ہے، بلکہ مقدار تو وہی ہے، یا اس کو ذرا نیچے کیا یا اس کو ذرا اوپر کیا، اس سے پانی میں فرق نہیں پڑتا. یہ معنی ہے لأن قسمت الماء، پانی کی تقسیم اصل میں بیعتبار وسعت سوراخ کے ہے، اور بیعتبار ضیقہ تنگی سوراخ کے ہے، بغیر اعتبار التصفل کی سوراخ نیچے ہو یا سوراخ الطرف اوپر ہو. هو العادت فلم یکن فیہ، تو سوراخ کو اوپر نیچے کرنے میں تغییر نہیں ہے موضع قسمت کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ پانی کی تقسیم دو قسم پر، ایک تقسیم بالقوا ہے، ایک تقسیم بالایام. تقسیم بالایام یہ ہے کہ ایک دن نہر کا سارا پانی میں استعمال کروں، وہ محروم ہے، اور دوسرے دن نہر کا سارا پانی وہ استعمال کرے، میں محروم ہوں. یہ تقسیم الماء بالایام ہے. ایک تقسیم الماء بالقوا ہے کہ ایک ہی وقت میں میری زمین ایک سوراخ سے سیراب ہو، اور اسی وقت پگاڑا کی زمین دوسرے سوراخ سے سیراب ہو. اب حکومت نے ہمارے اندر پانی کی تقسیم کی سوراخوں کی ذریعہ، پھر بگاڑا کہتے ہیں اس کو فسخ کرو، تقسیم بالایام کرو. تو یہ حق ان کو نہیں ہے، جو ماضی کی تقسیم ہے وہ برقرار رکھی جائے گی. یہ معنی ہے ولو كانت القسمت وقعت بالقوا، اگر پانی کی تقسیم سوراخوں کے ذریعہ ہو، فاراد احدهم، پگاڑا نے ارادہ کیا، ان يقسم بالایام، کہ پانی کی تقسیم ایام سے کرے، لیس له ذالک، یہ حق اس کا نہیں ہے. لان القدیم، پہلی تقسیم، یترک علی قدمہ، وہ اپنے حال پر چھوڑی جائے گی، لظہور الحق فیہ، ہر ایک کا حق جو پانی ہے اسی میں ثابت ہے. ولو كان لكل منهما قوة مسمى في نير خاص ليس لواحد أن يزيد قوة وإن كان لا يضر بأهله. متعدد شرکاء میں حکومت نے پانی کی تقسیم سوراخوں کے ذریعے کیا، اور ہر ایک کو ایک ایک اینچ کا سوراخ دے دیا. اب ایک آدمی اپنی سوراخ کو اینچ کی وجہ 2 اینچ بنانا چاہتا ہے، یہ حق نہیں ہے، کیونکہ زیادہ پانی وہ کھینچے گا. اگر ہر ایک کے لیے حکومت نے ایک معین سوراخ بنایا تھا نہر خاص میں، تو ایک شریک کا حق نہیں ہے ان یزید قوتاً، کہ وہ اپنی سوراخ کو بڑھائے، وَإِن كَانَ لَا يَضُرُّ بِأَهْلِهِ، اگر چپانی زیادہ تھی باقی شرکاء کو نقصان نہیں ہے. لیکن یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ شرکت خاص لوگوں کے درمیان ہے. بخلاف ما جناب دریائے راوی ہے، دریائے، وہاں سے ایک پیپ حکومت نے لگایا پھر بگاڑا کی زمین کے لیے. اس نے اس پیپ کو تنگ سمجھا اور بڑا پیپ لگانا چاہتے ہیں، تو یہ جائز ہے، کیونکہ راوی جو ہے وہ نہر خاص نہیں ہے، وہ نہر، وہاں سے یہ مستقل نہر بنا سکتا ہے، تو چھوٹے پیپ کو بڑے میں بطریق اولا تبدیل کر سکتا ہے. بخلاف اذا كانت القوة، کی سوراخ نہر اعظم میں ہو، تو ہر ایک کو حق ہے ان یشق، کہ نکالے اس سے نہر ابتداءً، فکان له، تو ہر ایک کے لیے حق ہے ان یزید فی القوة، کہ سوراخ کو وسیع کرے بالطریق الاولا. ٹھیک ہے، سنو بھائی، اس نہر کے نیچے 2 زمینیں ہیں، ایک پگاڑا کی ہے اور ایک زمین میری ہے، اور پگاڑا کی یہاں دوسری زمین بھی ہے، یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں، لیکن سرکار کے کاغذات میں اس زمین کا پانی اس نہر میں نہیں ہے. اب پھر بگاڑا کیا کہتا ہے، اس نہر کا پانی تو اس زمین کو دیتا ہے، لیکن اتنی دیر تک دیتا ہے کہ یہ زمین بھر جائے اور پانی نکل کر اس کو سیراب کرے. یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو کہتے یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟
اس زمین سے اس میں پانی تب منتقل ہوگا کہ یہ زمین سیراب ہو جائے، اور سیراب ہونے کے بعد آپ نے اپنا حق وصول کیا، جب وصول کیا تو دوسری طرف کیوں پانی منتقل کرتے؟ دوسرا یہ کہ چلو میں تو چشم پوشی کروں گا، لیکن کل جب ہماری اولاد آ جائے گی پھر اس کی اولاد دعویٰ کرے گی کہ نہیں یہ زمین اس نہر میں حقدار ہے، حالانکہ اس کا حق نہیں ہے۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِّنَ الشُّرَكَاءِ، اور نہیں ہے پیر بگاڑا کے لیے جو شریک پہ نہر ہے، أَن يَسُوقَ شِرْبَهُ إِلَىٰ أَرْضٍ لَهُ، کہ لے جائے اپنا پانی دوسری زمین کو، وہ دوسری زمین ایسی ہے لَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ شِرْب، جس کے اس نہر میں حصہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ لِأَنَّهُ إِذَا تَقَدَّمَ الْعَهْدُ، جب زمانہ گزر جائے اور آنے والی اولاد پیدا ہو جائے، يُسْتَدَلُّ بِهِ، یہ دلیل بنائی جاتی ہے عَلَىٰ أَنَّهُ حَقُّهُ، کہ اس نہر کا پانی اس دوسری زمین کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی مسئلہ ہے۔ وَكَذَا إِذَا أَرَادَ أَن يَسُوقَ شِرْبَهُ، اسی طرح ممنوع ہے کہ ارادہ کرے کہ یہ اپنے نہر کا پانی پھیلا دے ارض الولا، اسی زمین کو جس کا نہر میں ہے، حتیٰ کہ وہ پانی نکل کر دوسری زمین تک پہنچ جائے، یہ غلط ہے۔ لِأَنَّهُ يَسْتَوْفِي زِيَادَةً عَلَىٰ حَقِّهِ، یہ اپنے حق سے زیادہ پانی وصول کرتا ہے، دوسری زمین میں تب پانی منتقل ہوگا کہ پہلی زمین سیراب ہو جائے، اور سیراب ہونے کے بعد تو آپ کا حق نہیں ہے۔ اِذِ الْأَرْض، کیونکہ اول زمین تنشف پی جاتی ہے بعض الماء قبل ان یسقی الاخری، قبل اس کی کہ دوسرا سیراب کرے۔ اس کی مثال ایسی ہے، دیکھو یہ راستہ ہے دو گھروں کا، ایک پیر بگاڑا کے گھر کا اور ایک میرے گھر کا، ٹھیک ہے۔ پیر بگاڑا کا ایک گھر وہاں ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں، اس گھر کا دروازہ اس راستے میں کھولتا ہے، یہ حق آپ کو نہیں ہے۔ بات سمجھ میں؟ وَهُوَ نَذِيرُ طَرِيقٍ مُشْتَرَكٍ، یہ نظیر ہے اس راستے کا جو مشترک ہے، اور ارادہ کری پیر بگاڑا کہ کھول دے اس مشترک راستے میں دروازہ إِلَى دَارٍ أُخْرَى سَاكِنُهَا غَيْرُ سَاكِنِ هَذِهِ الدَّارِ، جس کا ساکن دوسرا ہو۔ وَلَوْ أَرَادَ الْأَعْلَى مِنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي النَّهْرِ الْخَاصِّ وَفِيهِ قُوَّةٌ بَيْنَهُمَا أَن يَسُدَّ بَعْضَهَا دَفْعًا لِفَيْضِ الْمَاءِ عَنْ أَرْضِهِ كَيْ لَا تَنَزَّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ۔ یہ نہر ہے، پہلی زمین پیر بگاڑا کی ہے، دوسری زمین میری، میں اپنی زمین کی محاذات میں جو نہر ہے وہ وسیع ہے، اس کو تنگ کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس میں جب پانی زیادہ آتا ہے تو وہ پانی زمین میں چڑھتا ہے، تو زمین میں سیم پڑ جاتی ہے، سیم اس پانی کو کہتے ہیں جو زمین کے پیٹ میں ہو، ایسی زمین فصل نہیں اگاتی، تو میں وسیع نہر کو تنگ کرتا ہوں، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ جب نہر تنگ ہو جائے گی تو پانی یہاں جمع ہو جائے گا، اس کا سیم پھر آپ کی زمین میں آتا ہے، تو یہ آپ کو نقصان ہے۔ وَلَوْ أَرَادَ الْأَعْلَى، اگر پہلی زمین والا ارادہ کری شریکین میں سے نہر خاص میں وفیہ قوہ بینہما، اس میں سوراخ ہے دونوں کے درمیان، تو ارادہ کرے ان یسد بعضها، کہ بعض کو بند کرے، دفعا لفیض الماء، تاکہ پانی کا غلبہ دفع کرے اپنی زمین سے، کہ لا تنازع، تاکہ اس میں سیم نہ پڑے، نو لیس له ذالک، کیونکہ اس میں ضرر بالآخر ہے۔ وکذا اذا اراد ان یقسم شربا مناسبتا بینہما، اور اسی طرح جائز نہیں ہے اگر ارادہ کرے تقسیم پانی کا مناسبتاً، یعنی پہلی تقسیم بالکوا ہے، وہ کہتے نہیں کوا غلط ہے، ایک دن تم پانی استعمال کرو ایک دن، لأن القسمت بالکوا تقدمت، کیونکہ قسمت سوراخوں کی ذریعہ پرانی ہے، الا یتراضیا، اگر دونوں رضامند ہو تو کوئی بات نہیں، لأن الحق لهما وبعد التراضی، اور جب رضامند ہو جائے تو جو نیچی زمین والا ہے اس کا حق ہے ان ينقض ذالک، کہ تقسیم بالایام توڑے، اور اس کی ورثہ کی لی ہوئی ہے، لأنه اعارۃ الشرب، پہلی تقسیم بالقوا تھی، پھر بگارانی تقسیم بالایام کی، تو یہ تقسیم بالایام اعارت ہے، یعنی ایک دن یہ مجھ سے پانی عاریتاً مانگتا ہے، دوسرے دن میں مانگتا ہوں، اور عاریت کا توڑنا جائز ہے، تو اس تقسیم بالایام کو میں بھی توڑ سکتا ہوں، اور میری موت کے بعد میری ورثہ بھی توڑ سکتے ہیں۔ کسی نے کہا یہ بیعہ ہے، کہتے ہیں مبادلہ شرک کا بے شرک باطل ہے، بیعہ نہیں۔
والشرب مما یورث، اور پانی میراث میں لی جا سکتے. باپ کا پانی ہے نہر میں، وہ مرا، اب وہ بیٹے کا ہے. وَيُوصَى بِالْانْتِفَاعِ بِعَيْنِهِ، میری نہر میں میرا پانی ہے، موت کے وقت میں نے وصیت کی کہ یہ پانی پھر بگاڑا استعمال کرے، وصیت بھی جائے گا. بخلاف البیع والحبا والصدقہ، بخلاف بیع کے، پانی کا بیع جائز نہیں ہے، ہبہ جائز نہیں ہے، صدقہ جائز نہیں ہے، اور وصیت بھی بیع علمہ بھی جائز نہیں ہے. بذالک ضمیر راجع اشارہ ہے بیع ہبہ اور صدقہ کی طرف، یعنی بهذه العقود حيث لا تجوز هذه العقود. اما للجہالت، بیع اس لیے جائز نہیں ہے کہ آنے والا پانی مجہول ہے، کم ہے یا زیادہ ہے. اور للغرر، یا اس میں دھوکہ ہے. دھوکہ یہ ہو سکتا ہے پیچھے سے پانی بند ہو جائے، معدوم کا بیچنا تو جائز نہیں ہے. اور لأنه ليس بمال متقوم، یا یہ کہ بیچنا اس چیز کا جائز ہے جو مال اور پانی متقوم نہیں ہے. یہی وجہ ہے لا یضمن، ضامن نہیں ہے انسان اذا سقا من شرب غیری، جب دوسری کے نہر کا پانی زمین کو دے دے. اور جب یہ عقود باطل ہے تو وصیت بالباطل باطل ہے. تو اگر آدمی وصیت کرے میری نہر کے پانی کو بیچ دو، عباد ہو، تو وہ بھی وصیت بھی باطل. وَكَذَا لَا يَصْلِحُ مُسَمًّا فِي النِّكَاحِ، پھر وگاڑا اس سودا کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا مہر میں کیا دو گے؟ کہتے ہیں میرے نہر کا پانی، تو یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہ پانی خشک بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، کل بیوی کے ساتھ لڑائی ہوگی. حتی یجب مہر المثل، اگر آپ نہر کا پانی بیوی کو مہر میں دے دے تو پانی مہر نہیں بنے گا، اس لڑکی کا مہر مثل دینا پڑتا ہے. ولا فی الخلع، اگر سودا نے آپ کو کہا مجھے طلاق دو اور میری نہر کا پانی جو ہے پی جاؤ، ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو یہ خلع صحیح نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں نہر میں پانی تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. یجب رد ما، حتی یجب، واجب ہے رد اس نہر کا جو اس نے قبض کیا ہے صداق سے، لتفاحش الجہالت، ولا یصح بدل الصلح، اور پانی صحیح نہیں ہے کہ بدل صلح یعنی دعویٰ ہو جائے. پھر بگاڑا نے مجھ پر دعویٰ کیا 1 کروڑ روپے کا، میں نے کہا آپ کے 1 کروڑ روپے ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے، اس کے بدلے میں نے نہر کا پانی استعمال کرو، تو یہ غلط ہے. پتہ نہیں نہر کا پانی پیسے کا ہے یا عرب کا. لأنه لا يملك، کیونکہ پانی مملوک نہیں ہے، بشیء، کسی عقد کے ساتھ عقود میں سے. ولا يباع الشرب في دين صاحبه بعد موته بدون عرض. چلو پھر بگاڑا کا مجھ پر 1000 روپے قرض ہے، میرا کوئی مال نہیں ہے، زمین بھی نہیں ہے، اور نہر میں میرا پانی ہے. اب قاضی اس پانی کو بیچتا ہے اور قرض اتارتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ولا یباع، اور پانی نہیں بیچا جائے گا فی دین صاحبہ، صاحب شرب کے دین میں، بعد موتی، جب تک زمین نہ ہو. کما فی حال حیاتی، جس طرح مالک زندہ ہو تو وہ نہر کا پانی فروخت نہیں کر سکتا، تو مرنے کے بعد بھی نہیں. تو کیا کرے گا؟ اب پھر وغیرہ کا مجھ پر قرضہ ہے اور نہر کے پانی کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو قاضی ایسا کرے گا کہ بیت المال سے پیسے لے گا اور اس سے زمین خریدے گا. 100 روپے لے لیے اور زمین خرید لی، اور زمین پانی کے ساتھ ٹچ کیا اور پانی اور زمین دونوں کو بیچا، وہ 200 کا بیچا. تو جو 100 روپے زمین کا ہے وہ بیت المال میں لوٹا لے، اور جو پانی کا 100 روپے ہے وہ قرض خواہ کو دے دے. ٹھیک ہے بزرگوں؟ نو کیف یصنع الامام، بادشاہ قرض اتارنے کے ساتھ کیا کرے گا؟ کہتے اصح یہ ہے ان یضم، کہ بادشاہی وقت ملا دے ایسی زمین کے ساتھ جس کا اپنا پانی نہ ہو. فیبیعہما، اس پانی کو جو میری نہر میں ہے اور وہ زمین کو جو بادشاہ نے خریدی ہے ان کو بیچے باذن صاحبہا. ثم ينظر، پھر دیکھے الی قیمت الارض، کہ زمین کے پیسے کتنے ہیں، مع الشرب، اور زمین کے پیسے کتنے ہیں بدون شرب. فیصرف التفاوت، جو زمین کے پیسوں سے زیادہ ہے وہ صرف کرے الی قضاء الدین. بات سمجھ میں آئی؟ وَإِن لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ، اگر بیت المال میں پیسہ نہ پایا، نو اشترى علی ترکۃ المیت ارضا، پھر میت کا اگر مال ہے اس سے زمین لے لے بغیر شرب کے، اور پھر یہ پانی اس کے ساتھ ملا دے. وباعہما، فیصرف الثمن الی ثمن الارض، اول فاضل جو بچے گا الی قضاء الدین. ٹھیک ہے؟
یہ نہر ہے، یہ پیر بگاڑا کی زمین ہے یہاں تک، یہاں سے یہ زمین میری ہے یہ. اب پیر بگاڑا نے نہر کا پانی اپنی زمین کو دیا اور اتنا دیا کہ وہاں سے نکل کر میری زمین میں آیا، میری زمین میں سیم پڑ گیا، فصل اگانے کے قابل نہیں ہے. تو پیر بگاڑا ضامن ہے؟ بالکل نہیں ہے. اس نے ظلم تو نہیں کیا، اپنے نہر سے اپنی زمین کو پانی دیا. اگر میں روکنا چاہتا ہوں میں دیوار بنا. وَإِذَا سَقَى الرَّجُلُ، اور جب سیراب کرتا ہے پیر بگاڑا اپنی زمین کو، مَخَرَهَا مَاءً، یا اس کو پر کرتا ہے پانی سے، اے ملأها، فَسَالَ، بہ جاتا ہے پانی، فی ارض رجل، میری زمین میں، فَغَرَقَهَا، میری زمین کو ڈبوتا ہے، او نزت ارض جاری، یا میری زمین میں سیم پڑتا ہے، من هذا، اچھا جی، من هذا الماء، اس پانی سے، لم یکن علیہ زمانها، پیر بگاڑے کے اوپر زمان نہیں ہے، لأنه غیر متعد فی، پیر بگاڑے اس میں ظالم نہیں ہے، اس نے اپنے نہر کے اپنی پانی اپنی زمین میں پہنچائی ہے. ٹھیک ہے، واللہ اعلم بالصواب. کتاب الاشربہ.